بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ظہر کی پہلی 4 سنتیں رہ جائیں تو انہیں کب ادا کریں؟ اگر ظہر کی پہلی 4 سنتیں رہ جائیں تو ظہر کے بعد جو 2 سنتیں ہوتے ہیں پہلے انہیں ادا کریں، پھر ان 4 کو ادا کریں اور آخر میں نفل ادا کریں۔ اگر جماعت کھڑی ہو رہی ہو تو کیا سنتوں کو شروع کرنا درست ہے؟ نہیں۔ اگر آپ کو پتہ ہے جماعت کا ٹائم ہو گیا تو سنتوں کو شروع نہیں کرنا۔ ہاں، ایک سنتیں ایسی ہیں کہ اگر جماعت شروع ہو گئی ہے تو آپ انہیں پڑھیں گے، لیکن آپ کو اگر یقین ہے کہ میں تحیات میں مل جاؤں گا، میری جماعت فوت نہیں ہوگی، تو پھر ضرور ملیں۔ اور اگر آپ کو پتہ ہے کہ جماعت فوت ہو جائے گی تو پھر نہیں، وہ سنتیں صرف فجر کی۔ جماعت اگر کھڑی ہو گئی ہے تو فجر کی 2 سنتیں، اور یاد رہے جتنی مؤکدہ سنتیں ہیں سب سے مؤکد ترین سنت فجر کی ہے، یہ قریب بواجب ہے، اور اس لیے کوئی جماعت کھڑی ہے کوئی سنت نہیں پڑھ سکتے۔ فجر کی سنتیں وہ بھی آپ صف میں نہیں، کوشش کریں کہ مسجد کے کونے میں دائیں بائیں آگے پیچھے کہیں کھڑے ہو جائیں، اور نمازی کے آگے سے گزرنا تو منع ہے، لیکن وہ نمازی بھی ذرا توجہ فرمائے نا کہ جو بالکل آگے دروازے پہ کھڑے ہو گئے، اب سلام پھرا تو سارے نکلنے لگ گئے، تو اس نے بھی گناہ کے اندر کچھ حصہ ڈالا کہ نہیں ڈالا؟ اس کو بھی چاہیے کہ دائیں بائیں اور سترے کا خیال کرے۔ یہ مسجد میں سترے پڑے ہو دونوں طرف، اس طرف آ جائے، باہر آ جائے، ستون کے پاس آ جائے، یا کوئی نمازی بیٹھا تو اس کے پیچھے کھڑا ہو جائے تاکہ گزرنے والے بندے کو مشقت نہ ہو۔ سنتیں شروع کی تھیں کہ جماعت کھڑی ہو گئی، کیا کرے؟ اگر سنت مؤکدہ شروع کی ہے تو مکمل کرے گا، اور اگر غیر مؤکدہ یعنی عصر اور عشاء سے پہلے جو ہیں اگر وہ شروع کی ہیں تو 2 رکعت پہ سلام پھیر دے اور جماعت میں شامل ہو جائے، باقی 2 کی قضا بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ 4 غیر مؤکدہ جو ہیں یہ 4 الگ الگ ہیں، 2 الگ 2 الگ، یہ نہیں ہے کہ وہ ملی ہوئی ہیں۔ اس لیے ان کی جو طریقہ ادائیگی ہے اس کو یوں سمجھ لیں آپ، یعنی موٹے لفظوں میں، کہ یہ 2 نفل ہیں جن کو سلام پھیرے بغیر ادا کر رہے ہیں۔ 2 نفل ہیں سلام پھیرے بغیر ادا کر رہے ہیں۔ 2 نفل پہ کیا کرتے ہیں بھلا؟ اتحیات پوری پڑھتے ہیں۔ جب 2 نفل اور شروع کرتے ہیں تو کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ ثنا سے۔ تو ایسے ہی ہے، آپ یعنی سنت غیر مؤکدہ جب ادا کریں گے تو آپ پوری اتحیات پڑھیں گے، پھر جب کھڑے ہوں گے تو تیسری رکعت سے تو ثنا سے شروع کریں گے، سبحانک اللہ، تو 2 رکعت پہ آپ سلام پھیر دیں۔ کیا اس دور میں بھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لی جا سکتی ہے؟ بڑی اہم میں بات کر رہا ہوں۔ سرکار کی دعا کیا ہم دیکھو نا دکان پہ جاتے ہیں، امی جی دعا کرنا، ابو جی، جن کے ماں باپ زندہ ہیں قدر کر لو جا، جنہوں نے مر گئے پوچھو نہ کول۔ ایک ہمارے ملنے والے تھے، ان کا ابو نہ بوڑھا تھا، وہ چل نہیں سکتا تھا، مجھے کہتا جی یار مولوی صاحب پیو ہے پہاڑی بڑھیا ہے، ہر وقت دوائی لاتے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ جب اس کا ابو مر گیا نا تو دیواروں سے ٹکرے مار مگر روتا تھا۔ میں کیا ہوا؟ کہنا ہے یار وہ پہاڑ بھی اتنی بڑی نعمت تھی، اب گھر میں کوئی نہیں ہے، دوا کھٹکھٹائے کون کھولنے جائے؟ سبزی والا تو کون جائے؟ گھر میں کوئی مل نہیں آتا تو میرا ابو بیٹھا تھا، کسی بچے کو تکلیف ہوگی میرا ابو بیٹھا تھا، اتنی دعائیں تھیں۔ ماں باپ ایک درخت ہے، ایک درخت ہے، ان کی قدر کر لو، چاہے وہ جیسا بھی درخت ہو سایہ ضرور دیتا ہے، برکتیں برکتیں ہی ہیں۔ تو سرکار کی دعا کیسے لی جا سکتی ہے؟ تو عصر سے پہلے 4 سنتیں آپ معمول بنا لیں، حضور کی دعا روزانہ ملنا شروع ہو جائے گی آپ کو۔ کیوں میرے نبی فرماتے ہیں رحم اللہ عمران صلی قبل العصر 4، اللہ اس شخص پہ رحم کرے جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں ادا کرتا ہے۔ روزانہ کی دعا میرے آقا کی۔ اگلی بات سنیں، یہ ہر بندے کی خواہش ہے کہ یار میں نا میری ہر دعا قبول ہو، مستجاب الدعوت بن جاؤں، میں ہر دعا میری قبول ہو جائے۔ اور یہ بھی سن لیں، سنتیں آپ نے ادا کر لی ہیں، فرض بھی آپ کے رہتے ہیں۔ سنت اور فرض کے درمیان اگر آپ نے گفتگو کر لی تو سنتوں کا ثواب کم ہو جاتا ہے، چاہے سنت پہلے والی ہے چاہے بعد والی ہے۔ سنتوں کا ثواب 100% اگر آپ چاہتے ہیں، سنتیں پڑھنے کے بعد بات چیت نہ کریں، بات چیت ویسے منع ہے، تو کوشش کریں کہ وہ ذکر اذکار میں تھوڑا ٹائم ہو جائے، جو ثواب کم ہو جاتا ہے۔ تو ایک بادشاہ کے دور میں بارش نہیں برس رہی تھی، بڑی دعائیں کی، بارش برسے ہی نہ،
بالآخر ایک اللہ والا کھڑا تھا، اس نے کہا جی جس کی عصر کی سنتیں کبھی قضا نہ ہوئی ہوں، ہمیشہ پڑھتا ہوں معمول کے ساتھ، اس کو کہو دعا کرے۔ تو ایک شخص پیچھے سے آیا، اس نے کہا جی عصر کی سنتیں میں روزانہ پڑھتا ہوں۔ وہ سلطان التمش، ہاں انہوں نے کہا تھا کہ وہ جس کی سنتیں قضا نہ ہوئی ہوں، سارے مولوی بھی کھڑے تھے، پیر فقیر بھی کھڑے تھے، سارے سب کی قضا ہو رہی تھی۔ سلطان جو ہے وہ منہ پہ نقاب ڈالے آیا اور اس نے کہا محبوب الہی کیا کیا تم نے، میرا پردہ اٹھا دیا، اب میں نہ آتا جنازہ کون پڑھا تھا؟ جب ایسے نیک حکمران تھے تو کتنی برکتیں تھیں۔ وہ شخص ہے، اس نے ہاتھ اٹھایا، بارش برسنا شروع ہو گئی۔ کیا؟ اس نے کہا جی میں نے یہ پڑھا ہے جو آدمی عصر کی سنتیں نہ چھوڑے اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا قبول فرماتا ہے۔ تو عصر کی سنتیں آپ پڑھیں، سرکار کی جب دعا مل گئی تو پھر کیا رہ گیا؟ قبولیت دعا بھی ہے اس میں۔ لیکن ایک بات پھر اور ذہن نشین کر لیں، جس بندے کے ذمہ فرض نمازیں موجود ہیں وہ نوافل سنت غیر موقدہ نہیں پڑھے، وہ فرض پڑھے، اس کا ثواب اس سے زیادہ ہے۔ قضا نمازیں جس کے ذمہ ہیں وہ قضا نماز ہی پڑھے۔ رب العالمین۔